मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। साहब आपसे मुझे मोहब्बत है, आप ये कहते हैं कि दूसरी शादी करके उसे अलग रखें, लेकिन अलग रखेंगे अकेली घर में 2 दिन तक मेरे बगैर कैसे रहेगी? क्योंकि मैं एक दिन जब पहली बीवी के पास होऊंगा तो दूसरे दिन दूसरी बीवी के पास जाऊंगा तो वो अकेली होगी, तो ये क्या होगा? दोनों को एक साथ रखेंगे तो अकेली तो नहीं होंगी, लेकिन आप अकेले हो जाएंगे। आप एक ऐसे घर में रहना पड़ेगा जहां कोई भी नहीं रहता, समझते हो? तो साथ रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रहा ये मसला कि जब दूसरी को रखेंगे तो अकेली कैसे रहेगी, तो उसका कोई सोचें इंतज़ाम। अब शादी आप कर रहे हैं तो आप ही को पता होगा कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। किसी दोस्त से कहें कि भाई अपनी भाभी को रात के लिए यहाँ भेज दिया करें, मेरी बीवी अकेली होती है, या किसी रिलेटिव को खातून को, तो कोई भी तन्हाई दूर करने का मैंने देखा है कि जब ये काम कर लेता है ना इंसान, तो अल्लाह ताला 20 रास्ते खोल देते हैं। इसमें जिसने ये सोचा ना कि ये करूँगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो ना करता है ना होता है। ये ऐसा काम है कि अल्लाह तवक्कुल पे कर लो, खुद ही बखुद अल्लाह वसाइल, और ये सब मसाइल से मैं भी गुजरा हुआ हूँ कि मैं भी दूसरी कर रहा था तो अलग ही रख रहा था, मुझे भी साथ भी ये मसले थे यार, साथ कौन रहेगा। लेकिन उस जब होती है ना तो सारे मसाइल हल होते चले जाते हैं, हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब मुझे अब्बा बहुत अच्छा, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपका बयान सुना और फिर वही दूसरी, ये मेरा ख्याल है इन्होंने रोमन में लिख दी है, दूसरी शादी का इरादा किया है मैंने, लेकिन मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ उसकी 2 मरतबा पहले भी तलाक हो चुकी है और दोनों हस्बैंड से बच्चे भी हैं। लड़की के पास हैं वो बच्चे, और वो लड़की ये कह रही है कि दोनों लड़के नशा करते थे। ऐसी लड़की से मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं? मेरा अपना भी बेटा है पहले, कितना अच्छा हो जाएगा। 2 उन मियाँओं से, एक अपना वाला, फिर वो लतीफ़ा मैं सुनाता हूँ ना, फिर दोनों से भी होगा। फिर जब वो 4 किस्म के बच्चे आपस में लड़ेंगे, तो एक खातून ने फ़ोन किया ना अपने शौहर को कि आप जल्दी घर आएँ। अब ये लतीफ़े में चेंजिंग हो गई है सुन के, आप जल्दी घर आएँ, मेरे जो अपने बच्चे जो पहले वाले मियाँ से हैं उनके बच्चों ने मेरे उन बच्चों को जो दूसरे मियाँ से हैं उनको मारा, फिर मेरे दोनों किस्म के बच्चों ने मिलके आपके बच्चे जो दूसरी वाइफ से हैं उनको मारा, फिर इन तीनों किस्मों के बच्चों ने मिलके हम दोनों के बच्चों को मारा है। काइंडली घर जल्दी पहुंचे आप, कितना मजा आएगा यार। वो वाला क्लिप जब ये फड्डा हो ना, क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल दें, मिलियंस लोगों में फैलेगा वो, और आप मशहूर हो जाएंगे दुनिया में। फिर आप तारुफ करवाएंगे, ये वाला बच्चा मेरा है लेकिन ये इनका नहीं है, ये वाला इनका है मेरा नहीं है, ये हम दोनों के हैं, और ये वाला इनका उनसे है, और ये वाला इनका है लेकिन ये उनसे नहीं है बल्कि उनसे। बड़ा ज़बरदस्त हिसाब किताब हो जाएगा। तो भाई कर लो शादी, किसने मना किया है? बाकी ये कि इतने मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हैं तो जहाँ इतने सारे 2-4 और किस्म के हो जाए। देखो मसला इसमें ये है कि असल मसला तो ये है कि औरत के जब बच्चे हों किसी मर्द से, तो तलाक के बाद वो बच्चे सोतेले बाप के साथ शरअन नहीं रख सकती उस बाप की परमिशन के बगैर। पाकिस्तान का लॉ भी यही है, लेकिन उस लॉ पर अमल होता नहीं है, लेकिन लिखा हुआ लॉ बहरहाल यही है। तो उसूली तौर पर तो आप जिस भी औरत से बेवा से शादी कर रहे हैं, ये मैटर नहीं है 2 दफ़ा तलाक हुई है 3 दफ़ा, बाज़ दफ़ा दोनों दफ़ा में शौहर ही की गलती होती है। हमारे यहाँ ये देख देते हैं कि ये तलाक याफ्ता है या 2 दफ़ा तलाक हुई है तो मैं इससे शादी नहीं करूँगा, ये 2 दफ़ा कैसे हो गई? तो ठीक है, तहकीक ज़रूर करें कि क्यों हुई थी तलाक। सिर्फ औरत ने ये कह दिया कि दोनों नशा करते थे, इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ी सी तहकीक कर लें कि भाई ऐसा ना हो कि ये गलती पर हो फिर पता चला आपको भी तंग करना शुरू कर दे। तो इंसान मुआमलात में फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। तो ज़ाहिर है तलाक़ें देने के लिए तो शादी नहीं की जा रही ना, रखने के लिए की जा रही है। तो थोड़ा तहकीक कर लें कि ये जो बयान दे रही है ठीक भी है या नहीं। उस तहकीक के बाद जब दिल माइल होता है कि नहीं जी इसकी गलती नहीं है, तो फिर आप शादी करें, लेकिन उसको ये साफ़ तौर पे बता दें कि भाई जो दोनों किस्म के डिज़ाइन के बच्चे मेरे
گھر میں لا رہی ہو تو پہلی بات تو شرعن میرے اوپر ان کا خرچہ پانی نہیں ہے، یہ پہلے بتا دیں۔ نمبر 2، جو میرے تم سے بچے ہوں گے، مجھے جو ان سے محبت ہوگی، جو میرا خون ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے مجھے وہ محبت ہو، یہ پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ اس طرح کے احسانات بعض دفعہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ نہیں ہوتا انسان کے وہ جذبات ہی پیدا، یہ تو نیچرل ہے نا، بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں، لیکن پھر عورت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو بڑی محبت اور اس کو، اور میرے بچوں کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے، تو پھر یہ چیزیں کیا بنتی ہیں؟ تو اس کو پہلے کلیئر کر دیا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ دل کو خراب نہ کرو، زبان کو خراب کر دو۔ ایک دفعہ زبان خراب ہو جائے تاکہ دل ہمیشہ صاف رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ زبان آپ ٹیڑھی میڑھی کرتے رہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں زبان سے، اور دل ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں۔ تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ بچے تمہارے ہیں، دوسرے آدمی کے بچے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، ان کا باپ بھی ہے، زندہ ہے، تو میں، اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا۔ تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، ان بچوں کے اب تم جانو، تمہارا پرانا والا میاں جان، میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے، اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے، اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں۔ بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی کے گھر میں لے جاتے ہیں اور دوسری سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان کو ان سے محبت کرے، ان کی خدمت کرے، وہ نہیں کرتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تو وہ زہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ سوگن کے بچے ہیں، تو خام خامے اس کے زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں، کوئی کتے کے تھوڑی ہیں، کوئی گدھے کے تھوڑی ہیں، یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو، اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو، اور میرے بچوں کو تم، یہ تو میرے بچے ہیں نا، وہ سوکن کے تھوڑی، میرے بھی تو ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں، وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوکن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ۔ تو بس اتنا کہہ دیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو، غصہ نہیں کرو، ان کے اوپر مارو پیٹو نہیں، ظلم نہ کرو۔ محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی، نہ اس کے بچوں کو آپ نے محبت دینا ہے، آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہوں، اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت، کیونکہ دوسری شادی میں یہ غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں، عورت پہ احسان کے بجائے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ تو بلکہ ایک بیوی کے بچے دوسرے گھر میں جائیں گے بھی اس کی پرمیشن کے ساتھ، وہ اجازت دے گی تو اندر آئیں گے، نہیں تو باہر سے ہی چلے جائیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اجازت دے تو آ جائیں، اس کو بتا دو بھائی میرا دل بڑا ہو جائے گا اگر میرے بچے کو تم آنے دو گی، میرا دل خوش ہو جائے گا، وہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو ان چیزوں میں زبردستی نہ کریں۔ آپ کا ریلیشن اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہونے والے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، باقی آڑے ترچھے جتنے بھی دائیں بائیں کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، وہ اس کے لیے آڑے ترچھے مطلب جو ادھر مختلف چینل ہو کے مختلف ڈیزائن کے آ رہے ہیں، پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا، اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا، پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آ کے صلح کروائی تمہاری دوسری والی کے بچوں سے مل کے، تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی۔ تو یہ کر لیں۔ تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے، ان کی تربیت کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی، اپنی گود میں ان کی پرورش کی، تو ثواب تو الگ بات ہے، لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی۔ دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو، میں تمہیں ان سے چھین رہا، کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے، تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا، میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت، میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں۔ تو یہ دل بڑا کر لیں، یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، محبت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں، وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے، تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جو ہے نا سوتیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں، اس کا لگتا ہے ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، یہ سب مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں، تو ان مسائل کی وجہ سے پھر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے بچوں کا نہ آپ کے بچوں کا، بالکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے، یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے، ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے میرے منہ سے نہیں رہتا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، تو ہو جائے گی کوشش، شاید گزر جائے،
لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ، پھر کھوپڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا کے، بولو گے یار کائنڈلی، وہ بتائیں گے جی ابھی تو 1 سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا، آپ سے پہلے 4 شادیوں والے پہلے لینے، آپ کی تو دوسری والی ہے، دوسرے والے ذرا دیر سے 4 والے پہلے آنے.